الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی قدر، میں اس وقت سفر زیارات پہ ہوں اور نجف اشرف میں موجود ہوں۔ پچھلے گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک باز گشت سنائی دے رہی تھی اور وہ دو مذہبی شخصیات کے ایک دوسرے کو مقابلے کی چیلنج کی آوازیں تھیں، اور پھر آج کے دن میں کچھ سننے میں ایسا آیا کہ ان میں سے ایک فریق اول دوسرے کے دروازے پہ گیا، وہاں پہ کچھ ویڈیوز بنی اور پھر اس میں سے ایک کی جیت اور ایک کی ہار تصور کیا گیا، اور اس طرح کا ملا جلا سا رد عمل جو ہے وہ طرفین کی طرف سے پایا گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ساری مہم کا مقصد جو ہے وہ تبلیغ حق راہ نجات تھا یا ذاتی شہرت کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال تھا۔ میں اپنے سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین کے سامنے یہ ایک حقائق، یہ کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے دو مختلف دور دیکھے۔ ہم ہی وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے مائکرو فون سے لے کے آئی فون تک کا سفر بھی کیا ہے۔ ہم ہی وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے انٹینا گھمانے سے لے کے سکرین سکرول کرنے تک کا دور بھی دیکھا ہے۔ ہم ہی وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے اخبار کی سرخی سے لے کے انسٹاگرام کی سٹوری تک کے دور کو دیکھا ہے۔ ہم ہی وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے سلیٹ سے لے کے آئی پیڈ تک کا دور دیکھا ہے۔ ہم ہی وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے احمد ندیم قاسمی سے چاہت فتح علی خان تک کی تنزلی کا دور بھی دیکھا ہے۔ ہم ہی وہ آخری نسل ہیں جو جنگ کو جیو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم ہی وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے گیٹ کے نیچے سے اخبار کی سرکتی ہوئی آواز سے لے کے ٹویٹر کے نوٹیفیکیشن کی ٹون تک کو سنا۔ ہم ہی وہ نسل ہیں جنہوں نے ہمسائے کے گھر فون سننے سے لے کے زوم میٹنگ تک کے دور کو دیکھا ہے۔ ہم ہی وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے یار، دوست، سجن، بیلی جیسے محبت والے الفاظ کو فالورز، ویورز، سبسکرائبرز اور گفٹرز کے ناموں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پچھلے چند سالوں میں اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ادیبوں اور دانشوروں اور شاعروں کو مریض بنتے ہوئے دیکھا اور ذہنی مریضوں کو مشہور ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسی سوشل میڈیا پہ بہت سے اسکالرز کو گمنام ہوتے اور بہت سے بلاگرز کو اسکالرز بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دور جرنلزم کا دور نہیں، یہ دور صحافتی اقدار کا دور نہیں، یہ یوٹیوبرز کا دور ہے۔ اس دور میں سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر کوئی اس کے استعمال سے دنیا تسخیر کرنے کے چکر میں ہے اور اپنی ذات منوانے کے چکر میں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مذہبی اقدار کو مزید طاقت دے رہی ہیں یا ہمیں اخلاقی پستی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ جو آج کے اس تعلق تھا اس مقابلے کے ساتھ جس کا آج فائنل راؤنڈ تھا، اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان دونوں شخصیات کو باقی مذہبی شخصیات سے ہٹ کے تھوڑا اس لیے دیکھتا ہوں کہ ان کی گفتگو میں اہل بیت علیہم السلام سے عزت اور احترام کا ایک تھوڑی سی مقدار جو ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے، خصوصاً بنی امیہ کے کردار کے حوالے سے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے، مولا امیر المومنین کی ذات کے حوالے سے۔ جہاں تک تعلق مناظرہ کا ہے تو مناظرہ جو ہے اس کو اگر ہم اس کا معنی دیکھیں تو دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا یہ مناظرہ کہلاتا ہے۔ اسی وزن میں مجادلہ بھی ہے اور اس میں مقصد جو ہوتا ہے وہ حق پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو رسوا کرنا ہوتا ہے یا شہرت کی طلب۔ علم مناظرہ کے قوانین ہیں، علم مناظرہ کی شرائط ہیں، علم مناظرہ میں 20 شرائط اور قوانین پائے جاتے ہیں۔ آداب مناظرہ کیا ہونا چاہیے، حکم مناظرہ کس کو ہونا چاہیے، مناظرے کا وقت، مناظرے کا تعین، مناظرے کے موضوع، مناظرے میں فریقین کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ان تمام کا تعلق بالآخر ایک علم کے ساتھ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آج کی جو بات ہے اس میں کہیں بھی اس علم کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اس میں سوشل میڈیا پہ چیلنج کیا گیا، سوشل میڈیا ہی پہ انکار کیا گیا، سوشل میڈیا ہی پہ ایک دوسرے کو شکست خوردہ اور خود کو فاتح اعظم کے القابات دیے گئے۔ میرا خیال ہے کہ ان تمام
چیزوں سے نکل کے، جیسا کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے آپ کی آواز کو اتنا طاقتور کر دیا ہے کہ اب آپ کو آرٹیکل کسی اخبار میں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا آج آپ کو کسی ٹاک شو میں بیٹھنے کے لیے کسی میڈیا کے چینل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنی آواز کو بڑی آسانی سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کے ہاں جو بھی نظریات ہیں، جو بھی عقائد ہیں، آپ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام الناس کے سامنے رکھیں. فیصلہ عوام الناس پہ چھوڑیں کہ وہ کس کو قبول کرتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے. اس میں یہ ساری چیزیں کہ اگر آپ کسی ایک کے نظریات اور عقائد کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے ان کے عقائد و نظریات کو سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے جھٹلا بھی سکتے ہیں، اپنے حق میں دلائل بھی دے سکتے ہیں، اپنی بات کو دوسرے کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ایسے رستوں کا تعین کرنا یہ عقل سے باہر ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان دو شخصیات کے درمیان کوئی ایسی چیز طے بھی نہیں پائی تھی، کوئی ایسا مقام کا تعین بھی نہیں ہوا تھا، کوئی آداب مناظرہ بھی طے نہیں پائے گئے تھے، کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ہوئی تھی. یہ صرف اور صرف ایک سادہ لو عوام کی نظروں کے سامنے کسی ایک انسان کو گرانا اور دوسرے انسان کو منوانا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اس میں جو مرکزی کردار جو ایک یوٹیوبر، ایک اینکر جو اپنا ادا کر رہے تھے، جس کی آج ایک چھوٹی سی تصویری جھلک دیکھی، جو اپنے گلے میں فلسطین کا علامتی کپڑا لیے ہوئے ایسے جا رہے تھے جیسے وہ اسرائیل کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالآخر نقصان ہماری نسل کو پہنچا رہی ہیں. بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو کسی کے بھی عقائد و نظریات سے اختلاف ہے، آپ سوشل میڈیا پہ اس کی رد پیش کریں، اپنے عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے، اور اس پر دلائل دیں اور فیصلہ عوام الناس پہ چھوڑیں. لوگوں کو اپنا اختیار، اپنی عقل کا اختیار آزادانہ طور پہ استعمال کرنے کے لیے مواقع فراہم کریں. سوشل میڈیا نے جہاں پر ہمیں بہت ترقی دی ہے، وہاں پر ہمیں بہت سی پستی کی طرف بھی لے کے گیا ہے. وہاں پر بہت سی اخلاقی اقدار کو پامال بھی کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے. تو میری تو گزارش یہی ہے کہ یہ دن جو ہیں وہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہا، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا سے نسبت رکھتے ہیں. تو یہ جتنی بھی مذہبی شخصیات ہیں، یہ بجائے اپنی طاقت کو، اپنی توانائی کو ان منفی سرگرمیوں میں صرف کرنے کی بجائے آپ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا پہ گفتگو کریں. آپ اپنے عقائد و نظریات میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی ذات کے بارے میں، ان پر ہوئے مظالم کے بارے میں کھل کے بات کریں، گفتگو کریں، تاکہ دنیا کو حق کی طرف لے کے جائیں، دنیا کو سچ کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ اپنی شہرت، اپنی ذاتی حرص کی ایک طلب جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اخلاقی طور پہ اتنی پستی کا شکار ہو جائیں کہ لوگ پھر ہماری مثالیں دیں. خدا میرے ملک پہ رحم فرمائے، اور خدا میرے ملک کے اکابرین کو عقل، شعور عطا فرمائے، اور راہ ہدایت کے لیے میرا مالک حق دیکھنے والی آنکھ، حق سننے والا کان اور حق بولنے والی زبان عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم یا علیہ السلام.